السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الخاتمہ۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ کا بھائی سید نظامی بقائی آپ کے روبرو ہے۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 21 یعنی پہلی شب قدر کو جو گزر چکی ہے، وہ آپ کی شہادت کا دن ہے آپ کی، اور بہت سے بیانات سنے، بہت سی تقاریر سنی، یوٹیوب پہ بھی سنی، اور جیسے عموماً اپنی اپنی تقاریر لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے ڈالتے ہیں وہ بھی سنی، لیکن مولائے کائنات شیر خدا کی عظمت، ان کے مناقب اور ان کی فضائل اور ان کی تقدس کی جہاں بات آتی ہے، تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ علماء دین جو ہمارے ہیں، علماء دین شرع متین جو ہمارے ہیں، جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے پاس موضوع سخن صرف 2 ہی آیات کی ہوتی ہے۔ جب بات آتی ہے مولائے کائنات کی فضائل کی، تو یا تو قرآن مقدس کی جو بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا پھر دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی کیا یہی صرف 2 آیات بچی ہیں جو مناقب اور جس سے فضائل اور جس سے کمالات مولائے کائنات بیان کریں گے؟ مولائے کائنات کی تعریف اور توصیف، آپ کے فضائل اور مناقب، ان کو بیان کرنا ایک فرقے کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک جو ہم جن کو اپنے شیعہ بھائی کہتے ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ انہی کا حق ہے، یا اگر وہی آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی ثنا اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کر سکتے ہیں، ہم نہیں، اگر ہم کریں گے تو ہمیں لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہمیں لوگ شیعہ کہیں گے۔ تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی ہے، اور جو بھی حضرات یہ دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے اپنے دلوں کو کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، کیونکہ ان کی محبت اور ان کی مودت کے بنا کچھ نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ کلمہ پڑھتے رہیں، ساری زندگی عبادات اور ریاضات کرتے رہیں، اور حب اہل بیت اگر دل میں نہیں ہے، اور علی کی محبت اگر دل میں نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھائی جو سامنے آپ کے ہے، یہ ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا آج تک کہ میں بہت بڑا اسلامک اسکالر ہوں، یا بہت بڑا کوئی ٹیچر ہوں، یا لیکچرر ہوں، یا ڈاکٹر ہوں، یا پروفیسر ہوں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ ہم ایک اسلامک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، طالب علم، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے اس پاک بے نیاز کا، اس کی عطا ہے کہ جو اتنی عمر ہو چکی ہے، اللہ نے اتنی توفیق بخشی کہ اتنی عمر میں الحمدللہ 95% زندگی کا حصہ ہماری صرف مولائے کائنات جناب بی بی سیدہ حسنین کریمین
اور سب سے پہلے ختمی مرتبہ جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، مناقب کو جمع کریں. جب ہم جیسے کو مل سکتا ہے تو ہمارے جو پڑھے لکھے طبقے، جو ہمارے جو یعنی کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں ہمارے دین کے، ان کو کیوں نہیں ملتی چیزیں؟ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش تقریر چلا کر کے یا اپنی بات کو بہت زیادہ زور دے کر کے کرنا ہمیں کبھی پسند نہیں تھا. ہم اپنی بات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم ایک پہ دو بات کر رہے ہیں، تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں ہم اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو آپ سن لیں. ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی دعا کرتا ہے پروردگار عالم کہ تو ہم کو ہدایت عطا فرما، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہم کو ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ ہم نے جو سنایا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں، ہم جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس کو آپ ایز اٹ از مان لیں، تسلیم کر لیں. آپ اس کو کراس چیک کریں. جو ہر دور میں اللہ نے اچھے علماء، نیک علماء، علماء ربانی بنائے ہیں، آپ ان سے کراس چیک کریں، ان سے پتہ کریں. جن علماؤں پر آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے، ان سے پوچھیں. اگر میری بات غلط لگے تو آپ مجھ سے کہیں. تو آج الحمدللہ جو ہم نے اپنی آج کوشش کری ہے یہ کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کروں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، اور اگر سنی بھی ہوگی تو تازہ ہو جائیں گی، نہیں سنی ہوگی تو آپ اپنے ذہنوں میں، دلوں میں اس کو محفوظ کریں. ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان اور حضرت سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ بات یہاں پیش کریں گے، اس کو آپ سنیے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نیشاپور میں آپ کی مزار پاک ہے، بہت ہی بڑے عالم دین، بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب جس کو تذکرۃ الاولیاء کے نام سے کہا، آدمی لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور ایک ہے منطق الطیر آپ کی کتاب ہے. تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مناقب کا جمع کرنا رفض ہے، تو میں ایسے رفض کو سعادت ابدی اور دولت سرمدی سمجھتا ہوں. حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان جو فقہ شافعی کے امام ہیں، جن کی تقلید کری جاتی ہے، اہل سنت والجماعت میں جو 4 مذاہب ہیں، جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو اس میں امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان اتنے بڑے اپنے وقت کے، اپنے دور کے عالم گزرے ہیں، اتنے فقیہ گزرے ہیں اور مجتہد گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں، کیا کیا کہوں. اتنے بڑے امام گزرے ہیں کہ ان کی تقلید کری جا رہی ہے. آج عرب کے زیادہ تر حصے میں شافعی آپ کو مل جائیں گے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا قول ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ انسان اور جن دونوں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں. اگر اہل بیت کی محبت کرنا رفض ہے، شیعت ہے، تو روئے زمین پر اے انس و جن تم گواہ رہنا کہ مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اس کو بھی اگر آپ الگ کر کے دیکھیں تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 شعر آپ کو سناتا ہوں ترجمے کے ساتھ. اس کو آپ سن کر کے آپ خود فیصلہ کریے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان مولائے کائنات مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام کی ذات کے پاک سے کیسی محبت فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی فرماتے ہیں لو ان المرتضیٰ ابد محلہ لکان الخلق ترا سجدا لہ. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اگر مرتضیٰ اپنا مرتبہ ظاہر فرماتے تو تمام مخلوق ان کو سجدہ کرنے لگتی. دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں شافعی علیہ الرحمہ کہ کفافی فضلی مولانا علی، کفافی
فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ، کہ ہمارے مولا علی کی فضیلت میں یہ شک واقع ہونا ہی کافی ہے کہ وہ خدا ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے مولا علی کی فضیلت میں یہ شک واقع ہونا ہی کافی ہے کہ وہ خدا ہے۔ آخری شعر اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ سوچیں گے امام شافعی نے تو حد ہی کر دی۔ محبت کی ذرا حد دیکھیں آپ کہ کیا کس درجے سے محبت کرتے تھے مولا کائنات سے۔ فرماتے ہیں، اور یہ مقطع کا شعر ہے، وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آپ فرماتے ہیں اور شافعی، امام شافعی مر گیا اور اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ محبت دیکھیں کس حد درجے کی ہے۔ اور ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مولا کائنات کی فضائل کو پڑھا، مناقب کو پڑھا، تو ہمارے اوپر شیعت کی اسٹیمپ لگ جائے گی۔ ارے ایسے شیعہ ہونے پر ہمیں ناز ہے۔ اگر ان کی محبت کی بنا پر اور ان کی مودت کی بنا پر زمانہ اگر ہم کو شیعہ سمجھتا ہے تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں دنیا میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ سے ہم نے کہا ہے کہ آج ان آیات کو پیش کریں گے آپ کے سامنے جو شاید ہمارے سامعین پہلی بار سنیں یا ہو سکتا ہو انہوں نے سنی ہو، اور انشاءاللہ تعالی پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ایک ایک بات جو کتاب میں جیسی آئی ہے ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، نہ ایک لفظ ادھر نہ ایک لفظ ادھر، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آخر پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار مولائے کائنات انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو اتنی جس سے محبت کرتے ہوں اللہ کے رسول، تو ہمیں خود آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ جب ہم عاشق رسول ہونے کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جن کو سونگا ہے، جن کو پیار کیا ہے، جن کی زبانوں کو چوسا ہے، جن کی آنکھوں کو بوسہ دیا ہے، جن کے لیے آپ زمین میں سواری بن گئے ہوں، جن کو اپنے کندھے مبارک پہ، شان مبارک پہ سوار کیا ہے، جن کو آپ نے کہا ہو میری زلفیں پکڑو اور گھسیٹو، اور آپ نے اونٹ کی طرح ہش ہش کیا، ہش ہش جیسے اونٹ بولتا ہے ویسے آپ نے کیا جب عیدگاہ کی طرف اپنے نواسوں کو لے کے جا رہے تھے۔ اتنی محبت جس نانا نے کری ہو، سید الانبیاء والمرسلین نے اپنے نواسوں سے، اپنے بھائی اور داماد علی سے، اپنی بیٹی سیدہ پاک سے، تو ہمیں کیا چیز روک رہی ہے کہ جو ہم ان سے محبت نہیں کر پا رہے جیسا کرنے کا حق ہے؟ بھائی کسی سے انسان محبت جب کرتا ہے دنیا میں دنیاوی محبت، تو اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بڑوں کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے۔ جس سے محبت کرتا اس کا دیوانہ ہو چکا ہوتا، جبکہ یہ محبت اس کی باطل ہے، یہ محبت اس کی دنیاوی ہے۔ تو جو محبت ہماری اخروی ہے، جو محبت ہماری آخرت کا مداوا ہے، جس کے اوپر ہماری آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے، آخرت نربھر کرتی ہے، جس کے اوپر ہماری جو قبر کی گود ہے، قبر، حشر، برزخ، ہر چیز جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ہے پاک پنجتن پاک۔ آج اتنے فرقے ہو گئے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ سب کی بات کرے گا، تمام صحابہ کی بات کرے گا، تمام صحابہ کے فضائل بتائے گا۔ صحابہ کا مرتبہ بے شک افضل و اعلیٰ ہے، میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن جہاں اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے جہاں اہل بیت اطہار کا مقام ہے، جہاں اہل بیت اطہار کی بات ہے، جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل کی بات ہے، وہاں ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے۔ آپ اپنا جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس جگہ پر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو گئی، جب اللہ کے رسول نے
اپنی پاک چادر میں حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ پاک ہیں، ام المومنین ہیں، ان کو شامل نہیں کیا، تو پھر ہم صحابہ کی یا اور کسی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. بے شک جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں ان کی عظمت، ان کی تقدس اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں اہل بیت اطہار کے فضل و کمال کی بات آتی ہے، آپ کے مناقب کی بات آتی ہے، آپ کے فضائل کی بات آتی ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے. اب باقی ہر انسان اپنے عقیدے کا، اپنے سوچ کا مالک ہے. الحمدللہ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک آیت ہے، دعا کے لیے اس کو پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو کھول دے، روشن کر دے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور جس کو خدا چاہتا ہے کہ اپنی راہ دکھائے اور اپنی طرف بلائے تو اس کا سینہ نور معرفت سے کھول دیتا ہے اور توفیق شامل حال کر دیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت نہ فرمائے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور بند رکھتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے اور حصول ایمان ناممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح خدا ان لوگوں پر پلیدی ڈالتا ہے، خدا ان لوگوں پر یہ پلیدی ڈالتا ہے جو اس کی تصدیق نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے. جو شہادتیں قبول کر لیتے ہیں ان کو ہدایت توفیقی باضافہ نور حاصل ہو جاتی ہے اور وہ منازل ایمان طے کر لیتے ہیں. آیت سورہ نور کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے دل میں خدا یہ نور توفیق عنایت نہ فرمائے تو اس کو پھر کہیں سے روشنی حاصل نہیں ہو سکتی. وما توفیقی الا باللہ والذین اہتدوا زادہم ہدا. جو اس کی راہ پر، غور کرنے بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما توفیقی الا باللہ والذین اہتدوا زادہم ہدا. جو اس کی راہ پر آ جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان کی اللہ رہنمائی فرماتا ہے اور انہی کو اللہ انہی کے لیے اللہ نور ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. چوتھی جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے کی سعی، تو اللہ ضرور ان کو اپنے راستے دکھلا دیتا ہے اور بے شک خدا ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے.